السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عزیز۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پہلو میں ہے امریکی سازشیں۔ بطور شاعر، ادیب، صحافی، سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ کتاب میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہر وہ پاکستانی جو امریکہ کی سازشی تھیوری کو سمجھنا چاہتا ہے، اس نے دنیا میں کولونیلزم کے بعد اپنے آپ کو کیسے ایکٹیویٹ کیا، اور جنگ عظیم دوئم کے سے پہلے اس کا کیا کردار رہا، جنگ عظیم اول سے پہلے اس کا کیا کردار رہا، چہ جائے کہ ہم اس کو اس سطح پہ نہیں سمجھتے۔ آج اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ استاد محترم جناب شمشاد مانگڑ صاحب سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑی مدلل یہ کتاب لکھی ہے۔ اور سر، کتاب کی مبارکباد کے ساتھ آخری سوال پہلے کروں گا کہ عمران خان کی سازش بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اسی کی وجہ سے تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس وقت میرا جو لڑکپن تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، پھر یہ باتیں ہوتی رہی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ کے دباؤ پہ پھانسی ہوئی۔ پھر جب میں صحافت میں آ گیا تو لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے کچھ امریکیوں نے کاغذ جاری کیے تھے، جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لیاقت علی خان کو ہم نے مروایا تھا۔ پھر مادر ملت فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی ایسی تھیوری سامنے آئیں۔ تو پھر میرے ذہن میں جب یہ عمران خان صاحب نے چونکہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس سیاسی تھیوری کا اتنا ڈنڈورا پیٹا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی ریسرچ بک تیار کی جائے جس میں امریکہ کی نہ صرف پاکستان میں ہونے والی سازشیں بلکہ پوری دنیا میں اس نے جو سازشیں کی ہیں، ایون کہ امریکہ میں اپنا قبضہ جمانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے نا، بلیک تھے لوگ، ریڈ انڈین جن کو کہا جاتا تھا، تو ان کا ہولڈ تھا۔ ان کی نسل کشی کس طرح امریکہ نے وہاں پہ کی، ان کو کس طریقے سے مارا گیا، بھگایا گیا، پھر ایک جزیرے تک ان کو محدود کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں لے کے پھر میں نے آپ یہ کہہ لیں کہ مارچ سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، دوست احباب کو لے کے مختلف لائبریریز ہم نے سوری سر، مارچ سے یہ ہم نے کام شروع کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ مختلف لائبریریز ہم نے چھان ماری اور اس میں سے یہ سارا کچا چھٹا ہم نے نکالا ہے۔ امریکہ نے یورپ میں کیا گل کھلایا، امریکہ نے برطانیہ کو کس طرح جو ہے نیچے کیا، امریکہ نے ڈالر کی حکمرانی کیسے قائم کی، اور امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں کیسے اپنا ہولڈ قائم کیا، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے پیچھے امریکی سازشیں کیا تھیں، اور پھر پاکستان میں تو خاص طور پہ پاکستان اور ایران خاص طور پہ امریکہ کا جو ہے وہ تختہ مشق رہے ہیں۔ تو وہ ساری چیزوں کو لے کے ہم نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اور مجھے اس کتاب سے صرف مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے ایک بات کی خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ امریکہ کو جاننا چاہتے ہیں، اور پھر یہ میں نے آپ کو ایک میتھس کام کے اسٹوڈنٹس بھی، ہاں جی، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی، بالکل۔ اور پھر اس میں جو خاص بات ہے، میں نے اس کا جو انتصاب ہے وہ امریکی عوام کے نام کیا۔ میرے دوست پوچھتے ہیں کہ امریکی عوام کے نام کیوں کیا؟ میں نے اس کے کہا ہے کہ اس لیے کیا کہ امریکی عوام کو خود پتہ نہیں کہ ہمارے حکمران کیسے پیسہ کما کے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی ایک سب سے بڑی سازش یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک میں دنگا فساد کراؤ، لڑائی کراؤ دو ملکوں کے درمیان، اور پھر اپنا اسلحہ بیچو، اور وہ جو اسلحہ بیچتے ہیں پھر اس سے اپنا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں اسی لیے جنگیں کرواتے ہیں تاکہ وہ اسلحہ بیچیں، اور اسلحہ بیچ کے بڑی بڑی کمیشنیں کھاتے ہیں۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی لیے خلاف ہوئی تھی نا، صحیح سے کہ اس نے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو للکار دیا تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں میں نے سموئی ہیں۔ اچھا، خان صاحب نے ان سے گزشتہ دنوں فرانس 24/7 کے اینکر نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ نے پہلے امریکہ کو لتاڑا، پھر اس سے اب دوستی کی بات کر دی، تو آپ نے کتاب تو خان صاحب کی سازشی تھیوری سے متاثر ہو کر شروع کی تھی، اب آپ پھر کیا کہتے ہیں اس خان صاحب کے یو ٹرن پہ؟ نہیں، خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا میں نے وہ انٹرویو پورا دیکھا ہے، وہ ایک پراپوگنڈا ہے۔ خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی، جلسوں میں بھی، آج سے آپ 6 ماہ پہلے والے جو جب سے یہ وہ اقتدار بدر ہوئے ہیں ان کے جلسے دیکھیں، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایک حقیقت ہے، ہم غلامی نہیں دوستی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہر پاکستانی چاہتا ہے، آپ نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ امریکہ ہمیں بتائے ایز اے دوست۔ امریکہ حکم جاری کرتا ہے کہ یہ کرو، جب ہم ادھر سے نہ کرتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو امریکہ نے ضیاء الحق کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھٹو کی لاش چاہیے، تو انہوں نے بھٹو کی لاش دی۔ تو امریکہ کو جب لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا ایران کے خلاف اڈے دینے تھے، تو کس کو کہا تھا امریکہ نے کہ ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے لیاقت علی خان کی؟
تو ابھی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں، تو محترمہ بینظیر بھٹو کے پیچھے امریکی سازشی تھیوری نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ بھی کہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں اور پھر آپ غلاموں جیسا بھی سلوک کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا یہ جو ایک میں کہتا ہوں منشور کا حصہ ہے یا ان کی یہ سوچ ہے، یہ درست ہے کہ دوستی اور بات ہوتی ہے، غلامی دوسری بات ہوتی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ اب اگر اس کتاب کے مزید مندرجات کو دیکھا جائے تو میں نے جہاں تک اس سارے معاملے کو اسٹڈی کیا ہے اور کھنگالا ہے، ایک چیز آپ سے بطور طالب علم کے میں یہ جاننا چاہوں گا، ہم لکھتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہمارے سیاستدان بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک اتھینٹک دستاویز بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم امریکہ کی گود سے باہر نہیں آتے؟ ہماری اکانومی اس کی محتاج ہے، ہماری پولیٹکس اس کی محتاج ہے، ہماری سوسائٹی اس کی محتاج ہے، ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز اس کے محتاج ہیں، ہم تو ایک کالونی نہیں ہیں اس کی۔ دیکھیں امریکہ کی اب جو تاریخ ہے ایک لمبی تاریخ ہو گئی ہے، اس کا اقتدار بھی سپر پاور ہونے کا وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہو گئی ہے، پھر اس نے رشیا جیسی سپر پاور کو گرایا ہے۔ ابھی اگرچہ اس کو چین کی طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن امریکہ اب بھی ایک حقیقت ہے۔ امریکہ میں اب بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ بینک ہیں جہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور امریکہ اب بھی اسلحہ سازی میں سب سے آگے ہے، تو امریکہ فوج کے لحاظ سے بھی اس وقت سب سے آگے ہے۔ لہٰذا یہ اگر ہم یکدم کہیں نا کہ جی امریکہ ختم اور اب یہ بات شروع، یہ ہم سے پہلے پھر رشیا والے کہہ دیں جن کو دکھ لگا ہوا ہے، اور اگر ایسی بات آسان ہونا تو چائنا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے، بلکہ پورے ایشیا سے چائنا آگے نکل گیا ہے، تو ہم سے پہلے تو چائنا کہہ دے کہ امریکہ بس بھائی تیری حکمرانی ختم، اب ہم ہیں۔ امریکہ چائنا کو اپنے لیے خطرہ ضرور محسوس کر رہا ہے، لیکن چائنا نے بھی ابھی چادر سے اپنے پاؤں باہر نہیں نکالے، ان کو پتہ ہے امریکہ ایک حقیقت ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ ایک حقیقت ہے اور امریکہ ایک طاقت ہے۔ تو ابھی ہم اتنی جلدی اگر کہیں تو ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پہ جو چودھریوں کے ڈیرے آباد ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں سے ہی آباد ہوتے ہیں، تو اتنی جلدی نہیں ہوتا جب تک کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کا وہ بیٹا ڈی سی نہ بن جائے، کوئی جج نہ بن جائے، چودھریوں کے توسط سے وہ نہیں نکلتے، اور چودھری جس کا بیٹا ڈی سی یا کوئی جج بن جائے پھر چودھری اس کے گھر کے باہر جو وہ حاضریاں دینے لگتے ہیں۔ یہ بڑا سسٹم ہے۔ جب تک امریکہ کو ہم نہیں ثابت کریں گے کہ یار ہم خوددار قوم ہیں، ہم اپنے گاؤں میں اگا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں، ہمارا ملک زرخیز ہے، لیکن آپ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری انکم کہاں سے ہے؟ صحیح کوئی زیرو، سوائے اس کے کہ آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں، اس سے سڑکیں بناتے ہیں، کک بیک لیتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ سود کی شکل میں واپس دیتے ہیں، اور یہ سسٹم امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس سے آپ اس کے چنگل میں چلے جاتے ہیں۔ IMF کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے، اور کس کا؟ امریکہ جو چاہتا ہے پھر ہم سے منواتا ہے، اب منوا نہیں رہا ہے۔ بالکل ایسے اور ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے تو 25-30 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ آئندہ 25-30 سال میں پاکستان کا بچہ 1.5-2 لاکھ کا مقروض ہوگا۔ اس وقت ایک پاکستان، خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کے آشیرواد کے بغیر وہ نہیں چل سکتے۔ خان صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، خان صاحب دیکھیں بڑا سافٹ طریقے سے جو ہے نا ایک پیغام دے رہے ہیں۔ سافٹ طریقہ کیا ہے کہ غلامی نہیں دوستی، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ امریکہ ہمیں لیتا ہے ایک اجرتی قاتل کے طور پہ، مثال کے طور پہ افغانستان میں اس نے ہمیں اجرتی قاتل کے طور پہ استعمال کیا، ابھی وہاں پہ لاشیں پڑی گڑ سڑ رہی تھیں امریکیوں کی بھی، اور ہمارے شہداء وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، امریکہ جا کے اپنے جناب قوم کو خوشخبری سناتا ہے، لو جی ہم نے تو رشیا توڑ دیا۔ پھر ابھی جو ہمیں وہی امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اسلام پسند ہو جاؤ اور جا کے جہاد کرو، وہی امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ اسلام پسندوں کو مارو، اور ہم امریکہ کے کہنے پہ پہلے جناب علی ہم اسلام پسند ہو جاتے ہیں۔ ایک جرنیل ہمیں کہتا ہے آگے جی اسلام پسند ہو جو، دوسرا جرنیل آگے کہتا ہے کاچے پہن لو روشن خیال ہو جو، جنرل مشرف صاحب وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ۔ یار وہ کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ عمران خان یہ درست کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہمیں صبح اٹھیں کہ اگر دوستی نہیں ہوتی پھر ان کی تو اس کا مطلب ہے وہ اگلی حکومت پہ نہیں آئیں گے۔ نہیں، یہ بات خان صاحب کی جو ہے نا کہ یہ درست نہیں ہے کہ امریکہ ایک صبح اٹھے اور کہے کہ جی آپ نکریں پہنے اور سر پہ گلاس شراب کا جام رکھ کے جو ہے وہ ڈانس کریں، اور اگلے صبح کہے کہ نہیں جی آج آپ تہجد بھی پڑھیں اور جہادی تیار کریں۔ یہ تو پھر ہمارے قرآن کے مطابق تو جہاد نہ ہوا تھا نا، امریکہ کے مطابق جہاد ہوا۔ بالکل ایسے صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میری کتاب میں ہیں جی۔ سوال دوبارہ دہراتا ہوں، خان صاحب کی اگر دوستی نہ ہوئی تو پھر حکومت نہیں آئے گی؟ وہ خان صاحب اب اس لیول پہ ان کو پتہ ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں،
اور دنیا میرا خیال ہے کہ جو ہمارے نام پہلے بھی تھے انٹرنیشنل، وہ جو نام نہاد ہمارے لیڈر ہیں نا خان صاحب انٹرنیشنلی ان سے زیادہ جانے جاتے ہیں اور ان کی زیادہ رسپیکٹ ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا مانگڑ صاحب، اور دوستو یہ کتاب لازمی خریدیے۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب 2000-3000 کا موبائل بیلنس ویسے ہوا کر دیتے ہیں، یہ کتاب اگر آپ اس پہ پیسے خرچ کریں گے تو یقین جانیں جو معلومات مانگڑ صاحب نے یہاں پہ شیئر کی ہیں وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک ایک صفحہ جو ہے نا وہ قارون کے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔